مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا 78واں ایپیسوڈ ہے. گزشتہ ہفتے آپ نے شعب ابی طالب میں مسلمان اور آل ابی طالب نے جو کٹھنائیاں برداشت کی اس کی تفصیلات سنی تھی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. سن 10 میں جب کہ آپ کے چچا ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا انتقال اسی سال ہوا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ابن ہشام نے اپنے باب نمبر 63 میں ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو آپ کے گھر کے اندر آ کر ستاتے تھے ان میں سے ابو لہب، الحکم ابن ابی العاص ابن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمراء ثقفی اور ابن الاسدہ الحزلی تھے. یہ آپ کے پڑوسی تھے. ان میں سے حکم ابن ابی العاص کے سوا اور کسی نے بھی اسلام اختیار نہیں کیا تھا. ان لوگوں میں سے بعض تو نماز پڑھتے وقت آپ پر بکری کا بچہ دان ڈال دیتے، یعنی آپ اس کو اوچھڑی کہہ سکتے ہیں، اور بعض آپ کے پکانے کے برتن میں ڈال دیتے تھے جب وہ پکانے کے لیے رکھا جاتا تھا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفوظ مقام اختیار فرما لیا تھا کہ جب نماز ادا فرماتے تھے تو اس مقام پر ان لوگوں سے پوشیدہ ہو جاتے. جب اس قسم کی گندگی وہ لوگ آپ پر ڈالتے تو آپ اسے ایک لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے ای عبد مناف ایو جوار ھذا، اے عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یعنی کیا پڑوسی کا یہ حق ہے جو ادا کیا جا رہا ہے. بہرکیف مدینہ ہجرت کرنے سے 3 سال قبل جب ایک ہی سال میں ابو طالب اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو دشمنان اسلام کے حوصلے مزید بلند ہو گئے. لہٰذا ابن ہشام تحریر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے سبب سے جو آپ کے لیے تبلیغ اسلام میں سچی مددگار تھیں اور آپ کے چچا ابو طالب کے انتقال کے باعث جو آپ کے کاموں میں قوت بازو، نگرانکار اور قوم کے مقابلے میں محافظ و مددگار تھے، پے در پہ مصیبتیں آنے لگیں. یہ واقعات مدینہ کی جانب آپ کے ہجرت کے کرنے سے 3 سال پہلے کی ہیں. جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو قریش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے ایسے مواقع میسر آ گئے کہ ابو طالب کی زندگی میں ان کی امید بھی نہ کی جا سکتی تھی. حتیٰ کہ قریش کے کچھ بیوقوفوں میں سے ایک بیوقوف راستے میں آڑے آیا اور آپ کے سر پر مٹی ڈال دی. جب اس بیوقوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں کہ مٹی آپ کے سر پر تھی گھر میں تشریف لائے. صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی اٹھیں اور آپ کے سر پر کی مٹی ڈھونے لگی اور روتی جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے لا تبقی یا بنی فإن اللہ مانع اباک، یعنی اے میری بیٹی، میری پیاری بیٹی نہ رو، اللہ تیرے باپ کا محافظ ہے. اور اسی بیچ یہ فرماتے جاتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ ابو طالب کے مرنے تک قریش مجھ سے ایسا کوئی برتاؤ نہ کر سکے جو مجھے ناپسند ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہونے والی ساری کی ساری تکالیف حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ہی دی گئیں. بہرکیف ناظرین، ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑی اہمیت کے حامل تھے، بلکہ جب تک زندہ تھے ڈھال بنے ہوئے تھے. ان کے آخری وقت کے بارے میں ابن ہشام لکھتے ہیں
کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور ان کی بیماری کی خبر قریش کو ہوئی تو ان میں سے بعض نے کہا حمزہ اور عمر دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور قریش کے تمام قبیلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پھیل چکی ہے، ہمیں چاہیے کہ ابو طالب کے پاس جائیں، وہ اپنے بھتیجے سے ہمارے متعلق کوئی عہد لیں اور ہم سے کوئی عہد لے کر اسے دیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ یہ لوگ ہماری امارت چھین لے گے، یعنی صدارت۔ پھر یہ لوگ ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے گفتگو کی۔ ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور بھی سربراہ اور افراد تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابو طالب، آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں آپ کے متعلق مر جانے کا خوف ہے، آپ کے بھتیجے کے اور ہمارے درمیان جیسے تعلقات ہیں ان سے بھی آپ واقف ہیں، اس لیے انہیں بلائیے، ان کے لیے ہم سے عہد لیجئے اور ہمارے لیے ان سے عہد لیجئے کہ وہ ہم پر دست درازی سے دستکشی رہیں اور ہم ان پر دست درازی سے دستکش رہیں، یعنی وہ ہم پر حملہ نہ کریں اور ہم ان پر حملہ نہ کر سکیں، ایسا آپ عہد لیں۔ ابو طالب نے آپ کو بلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ لوگ تمہاری قوم کے سربراہ ہیں اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ تم سے عہد لیں اور کچھ عہد تم کو دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اچھا ایک بات کا تم مجھے عہد دے دو جس کے عوض تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور اس کے سبب سے عجم بھی تمہاری اطاعت کرنے لگے۔ اس وفد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ابو جہل نے کہا بہت اچھا، تمہارے باپ کی قسم ایک نہیں 10 باتوں کا قول یعنی عہد لے لو ہم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرار کرو کہ تم اللہ کے سوا کسی کی معبود نہیں کرو، کسی کو معبود نہیں کہو گے اور اس کے سوا جس کی بھی تم پوجا کرتے ہو اسے چھوڑ دو گے۔ یہ سن کر سب کے سب جو وہاں موجود تھے تالیاں بجانے لگے اور پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سب معبودوں کو ایک معبود بنا دو؟ تمہاری بات تو عجیب ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کسی بھی بات پر عہد کرنے والا نہیں، چلو یہاں سے چلتے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تم میں اور اس میں کوئی فیصلہ کر دے۔ ناظرین، یہاں وقت طویل ہو چکا ہے، اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کیا کلمہ پڑھا تھا ابن ہشام میں اس کی تفصیلی گفتگو شنید ہوئی ہے۔ میں اسی تفصیلات کے ساتھ اگلے ہفتے حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائما